درود و سلام آقا کریم علیہ السلام کی سب سے بڑی نعت ہے۔ ہر مسلمان یہ چاہتا ہے، ہر امتی یہ چاہتا ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کا ذکر کرے، اللہ کے محبوب علیہ السلام کی نعتیں پڑھے۔ تو یاد رکھ لیں، درود و سلام سے بڑھ کر اللہ کے محبوب علیہ السلام کا کوئی ذکر نہیں ہے، کوئی نعت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ درود و سلام آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں پیش کرنا یہ کتنا بڑا عمل ہے، یہ کتنا فضیلت والا عمل ہے۔ جب ہم قرآن مجید کو دیکھتے ہیں تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ہمیں بے شمار احکامات عطا کیے ہیں۔ فرمایا نماز ادا کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ رمضان المبارک کے روزے رکھو، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اگر صاحب حیثیت ہو تو اس کے گھر کا حج کرو، یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ اگر صاحب حیثیت ہو، مال و دولت والے ہو، تو اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ ایمان لے کے آؤ، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو بے شمار چیزیں اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی، حکم دیا کہ یہ کرو، مگر ایک عمل ایسا ہے جس کے بارے میں فرمایا یہ میں بھی کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی کرتے ہیں، اور اے ایمان والو تم بھی کرو، اور وہ عمل حضور علیہ السلام پر درود و سلام ہے کہ اس ذکر میں، حضور علیہ السلام کی اس نعت میں خالق اور مالک خود شامل ہے۔ اس کی وجہ صاف ظاہر ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو کام رب کا ہو وہ بندے بھی کر سکیں۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت کا کام بندوں کو زندگی عطا کرنا، بندوں کو موت عطا کرنا، اپنے بندوں کو رزق عطا کرنا، اب یہ کوئی بندہ نہیں کر سکتا کہ کسی کو زندگی عطا کر سکے، کسی کو موت دے سکے، کسی کو رزق دے سکے۔ اگر اللہ کے محبوب بندے انبیاء اولیاء کسی مردے کو زندہ کرتے ہیں تو ان کا زندہ کرنا بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے صادر ہوتا ہے۔ تو کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے کہ جو رب کا بھی ہو اور بندے کا بھی ہو۔ وہ خالق ہے، وہ رب ہے، وہ مالک ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے عاجز بندے ہیں، اس کی مخلوق ہیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس کی اطاعت کریں، اس کی عبادت کریں، اس نے جو حکم دیا ہے اس پر عمل کریں، یہ ہمارا کام ہے۔ مگر ایک عمل ایسا ہے جس میں اللہ رب العزت بھی اپنے بندوں کے ساتھ شامل ہے، اور وہ عمل حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھنا ہے۔ کیسا خوبصورت وظیفہ ہے، کیسا خوبصورت عمل ہے کہ بے شمار احکامات عطا کیے، مگر اپنی ذات کو ان سارے احکامات سے مستثنی فرمایا، اور ایک عمل حضور علیہ السلام پر درود و سلام والا فرمایا یہ میں بھی کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی کرتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی کرو۔ اس لیے جو درود و سلام ہے وہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی سب سے بڑی نعت ہے۔ جو درود و سلام ہے وہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا سب سے عظیم ذکر ہے۔ تو جو امتی اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، آقا کریم علیہ السلام کی ذات اقدس پر وہ کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے والے بن جائیں، اور اس نیت کے ساتھ اور اس ایمان کے ساتھ درود و سلام پڑھیں کہ یہ ایسا عمل ہے درود و سلام والا کہ ہمارا رب بھی ہمارے ساتھ شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔